العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ حضرت اقدس مفتی طاہر صاحب غازی آبادی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب لکھی ہے درجات صدق۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ صدق کے 4 درجات ہیں: صدق فی الاقوال، صدق فی الافعال، صدق فی الجنان اور صدق فی الاحوال، یعنی صدق قولی کہ زبان اور بولی سچی ہو، صدق فعلی کہ آدمی کا عمل بھی سچا ہو، صدق قلبی کہ آدمی کا دل بھی سچا ہو، اور صدق حالی کہ آدمی کی حالت بھی سچی ہو۔ اس سے پہلے صدق قولی پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عام طور سے صدق اور سچائی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آدمی اپنے قول میں سچا ہو یہی مراد لیا جاتا ہے، لیکن جس طرح قول کا سچا ہونا، بولی کا سچا ہونا یہ ضروری ہے، اسی طرح سے آدمی کے عمل کا سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ آدمی کا فعل اور عمل اس وقت صادق اور سچا ہوتا ہے جب اس فعل اور عمل کو جس مقصد کے لیے کیا جانا چاہیے، جس مقصد کے لیے وہ فعل وضع کیا گیا ہے، اس فعل کو اسی مقصد کے ماتحت میں اور اسی نیت سے جب کیا جائے تو وہ فعل سچا ہوتا ہے، اور اگر فعل اس مقصد سے، اس نیت سے نہ کیا جائے تو وہ فعل جھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شمار عبادات کا تعلق اعضاء اور بدن سے ہے، فعل اور عمل سے ہے، اور ان عبادات کا مقصد ہے اللہ کی رضا، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے آدمی عبادت کرے۔ اب عبادت کو وضع کیا گیا ہے اللہ کے لیے کرنے کے لیے، اگر آدمی اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرے، ریا اور سمعہ کے لیے کرے، تو اس کا وہ فعل اور وہ عبادت اور وہ عمل جو ہے صادق نہیں ہے، کاذب ہے۔ مثلا حسن خلق یہ اسلام میں ایک بہت اہم عمل ہے، جس کو ہمدردی کے لیے، تعظیم کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ آدمی دوسرے کی تعظیم کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے دل میں ہمدردی ہو، جس کی وجہ سے وہ عاجزی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنے بھائیوں سے ملے۔ اب آدمی ظاہراً تو اخلاق سے مل رہا ہے، جھک کر مل رہا ہے، تعظیم کا اظہار کر رہا ہے، مگر دل میں عداوت ہے، دل میں نفرت ہے، تو ایسی صورت میں وہ اخلاق نہیں ہے، وہ نفاق ہے، وہ اپنے اخلاق میں صادق نہیں ہے، کاذب ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی، ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت مجھے آپ کوئی حدیث سنائیے جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سنانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن جیسے ہی حدیث سنانا شروع کیے بے ہوش ہو گئے۔
پھر ہوش آیا، پھر دوبارہ تیار ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر دوبارہ تیار ہوئے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح 2-3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بہت ہی سنبھال کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ قیامت کے میدان میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا اللہ کا حکم ہوگا، ان میں سے ایک مجاہد ہوگا جو اللہ کے سامنے اپنی قربانیوں کو ظاہر کرے گا کہ اللہ تیرے راستے میں نے جنگ کیا، جہاد کیا، تیرے دشمنوں سے لوہا لیا اور میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقیناً تم نے یہ سب کچھ کیا مگر اس لیے کیا تھا تاکہ بہادر کہلاؤ، تاکہ بڑا پہلوان کہلاؤ۔ دنیا میں تم کو بہادر کہا جا چکا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ آج تمہارے لیے میرے یہاں کوئی بدلہ نہیں، بلکہ میرے اس نیک عمل کو تم نے غیر اللہ کے لیے کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم کا پروانہ ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے قتال کرنا، دشمنوں سے لوہا لینا، ظلم کو دور کرنے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرنا، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب آدمی اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اتنا اونچا عمل ہے کہ حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا عمل، فضیلت والا عمل یہ ہے۔ لیکن اگر اس عظیم عمل کو آدمی اس نیت سے نہ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، تو یہی عمل ان کے لیے جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عمل میں صادق نہیں ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کا آدمی جس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، وہ مالدار ہوگا جو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اللہ، دین کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں میں نے اپنا مال نہیں لگایا، اپنا مال خرچ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یقیناً یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن اس لیے کیا تاکہ دنیا والے تم کو سخی کہیں، تاکہ تمہاری عزت کریں، تمہاری سخاوت کا ڈنکا بجے۔ دنیا میں تم کو سخی کہا جا چکا، سخاوت کا ڈنکا بج چکا، اب تمہارے لیے میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ تم یہ جھوٹے تھے کہ میرے قرب کے لیے جو عمل کرنا چاہیے، میری رضا کے لیے جو عمل کرنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ، وہ عمل تم نے غیر اللہ کے لیے کیا۔ اس لیے ان کے لیے بھی حکم ہوگا اور ان کو گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ بڑا عالم ہوگا، جو علم کی خوب اشاعت کیا ہوگا، جو علم کی کا مشغلہ زندگی میں بنایا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے دین کو سیکھ کر، علم حاصل کر کے یہ کارنامہ انجام دیا، اتنے شاگردوں کو پڑھایا، اتنی جگہوں میں تبلیغ کیا اور یہ کیا، یہ کتابیں لکھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تم نے کیا تھا، لیکن اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تم کو بڑا عالم کہا جائے، تم کو محدث کہا جائے، تم کو علامہ کہا جائے، تم کو مفسر کہا جائے، تم کو بڑے قاری صاحب کہا جائے۔ دنیا میں یہ سب القاب تمہارے جو ہے کہے جا چکے، دنیا کی شہرت تم نے حاصل کر لی، جو تمہارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آج تمہارے لیے میرے یہاں کوئی بدلہ نہیں، بلکہ تم نے میرے علم کو، جس کو میری رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، اس کو تم نے غیر اللہ کے لیے حاصل کیا۔ دنیا کی سستی شہرت کے لیے تم نے اس علم کی اشاعت کیا، اس لیے تمہارے لیے سخت سزا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے تینوں قسم کے لوگ اپنے اپنی جگہ میں بڑے نیک کام کیے تھے، ان کے اعمال، ان کے افعال قابل تعریف تھے، لیکن ان کے اعمال اور افعال کاذب اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال اور افعال کو
جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس مقصد کے مطابق انہوں نے ان عمل کو نہیں کیا، ان کاموں کو نہیں کیا، اس لیے سب سے پہلے جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے صدق فی العمل، اور عملی اور فعلی صدق یہ کہتے ہیں اس فعل اور اس عمل کو کہ جس فعل اور جس عمل کو جس لیے وضع کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس کو اسی مقصد میں جو ہے آدمی پورا کرے، اسی مقصد کے لیے اس عمل کو انجام دے، تو وہ اس عمل میں سچا ہے، ورنہ اس عمل میں جھوٹا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں تیز بارش آندھی آ گئی، کوئی جگہ چھپنے کے لیے نہیں تھی، پہاڑ کے اندر ایک سوراخ تھا، ایک غار تھا، وہ تینوں اسی غار میں گھس گئے بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے۔ تیز بارش ہوئی، طوفان کی وجہ سے اوپر کا چٹان اور پتھر اس غار کے منہ میں گر گیا، اور بالکل وہ تینوں لوگ اسی غار میں پیک ہو گئے۔ آس پاس میں کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کے گزرنے کا وہاں پر کوئی سوال نہیں تھا، اس لیے ان تینوں نے سوچا کہ اتنا بڑا چٹان ہے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ ہم تینوں مل کر اس کو گھسکا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، اور یہاں آواز بھی دیں، پکارے بھی تو ہماری پکار کو کوئی سننے والا یہاں نہیں ہے، اب تو یہی ہماری قبر بنے گی، یہیں پر ہماری موت آ جائے گی، اس لیے کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ اسی لیے تینوں غور کرو کہ تمہاری زندگی میں سب سے خالص اور نیک عمل جو ہو، اس نیک عمل کے واسطے سے اللہ سے تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ تینوں نے غور کیا اور تینوں نے اپنی زندگی کے ایک اس سچے عمل کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جو ان کی نگاہ میں ان کی زندگی کا سب سے سچا عمل تھا۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے میرے چچیزاد بہن سے محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا، اور اتنی محبت تھی بلکہ اس سے زیادہ جو ایک لڑکا کو کسی لڑکی سے محبت اور عشق ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی چچیزاد بہن کو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک میں جو ہے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گی جب تک 120 دینار تم مجھے نہ دے دو۔ دینار سونے کے سکہ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بہت کوشش کر کے 120 دینار جمع کیے، اور وہ 120 دینار لے کر ان کو پہنچا، تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے اور ان کے حوالے میں نے کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق اپنے آپ پر میرے لیے اپنے آپ کو آزاد کر دیا، اور میں ان پر زنا کرنے کے لیے ان کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، مہر کو مت توڑو۔ چنانچہ جب اے اللہ تیرا نام وہ لے لی کہ اللہ سے ڈرو، تو تیرا خوف میرے دل پر ایسا طاری ہوا کہ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا، اور میں وہ دینار بھی وہیں چھوڑ دیا، اور اس غلط کام کو جو ہے سے میں نے توبہ کی۔ اے اللہ، اگر تیرے خوف سے، تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا، تو ہم جس مصیبت میں ہیں اس سے ہمیں نجات دے دی، اور جو ہے سورج کی روشنی اندر آ جائے، پتھر ہٹ جائے۔ چنانچہ پتھر تھوڑا سرک گیا، ہٹ گیا، چٹان وہاں سے ہٹ گیا، اور باہر کی روشنی، سورج کی دھوپ آنے لگی۔ پھر دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میں بکریاں چراتا تھا، دن بھر بکریاں چرا کر شام کو جب گھر واپس آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا، پھر اپنے چھوٹے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور چلا گیا، اور گھر پہنچتے ہوئے رات ہو گئی۔ چنانچہ جب میں گھر پہنچا، دودھ نکال کر جو ہے اپنے اماں اور ابا کے پاس پہنچا، تو دیکھا وہ دونوں سو گئے ہیں۔ اب میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے دودھ کے لیے، مگر اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، ماں باپ کے قدموں پر کھڑا رہا، ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا۔ جب صبح صادق ہوئی اور وہ جگے، تو پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے جو ہے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ کام اگر تیری رضا کے لیے میں کیا ہوں تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھ لیجئے
کہ پہلی شریعتوں میں اور اس شریعت میں جس شریعت کا یہ آدمی تھا، ماں باپ کا نفقہ مقدم تھا اولاد کے نفقہ سے۔ ہماری شریعت میں ترتیب الگ ہے۔ ہماری شریعت میں سب سے پہلے خود کا نفقہ واجب ہے، اس کے بعد اولاد کا، اس کے بعد والدین کا۔ والدین کا درجہ نفقہ انفاق کے اعتبار سے 3 نمبر پر ہے، لیکن ان کی شریعت میں والدین کا نفقہ مقدم تھا اولاد کے نفقہ پر، اس لیے انہوں نے اپنے والدین کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک والدین کو نہیں پلا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس عمل کے واسطے سے دعا کی، وہ پتھر اور چٹان اور سرک گیا اور روشنی آنے لگی۔ ان لوگوں کو بہت اطمینان ہوا، مگر ابھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ نکل سکیں۔ تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے میرے گھر میں ایک آدمی مزدوری کرنے آیا تھا، ان کے لیے میں چند کیلو اناج پر ان کو مزدور طے کیا، انہوں نے دن بھر کام کیا اور خوب اچھی طرح کام کیا۔ شام کو جب میں ان کی مزدوری دینے کے لیے ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کام زیادہ ہو گیا ہے، اتنی مزدوری نہیں اور بڑھا کر دو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، جو وعدہ ہے اس کے مطابق میں دے رہا ہوں۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ چند کیلو اناج جو میں دے رہا تھا وعدہ کے مطابق وہ نہیں لیا۔ چنانچہ اللہ میں ان اناج کو کھیت میں بو دیا اور اس سے پھر بہت اناج پیدا ہوئے، پھر اس کو بویا، پھر پیدا ہوئے، پھر ان اناج کو بیچ کر میں نے جانور خریدا، گائے گورو اور اسی طرح سے بکری اونٹ سب خریدا، چرواہا کا انتظام کیا، اور ان کے اناج کا اور جانوروں کا ایک ریوڑ بن گیا، ایک بڑی جماعت ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد وہ آدمی آیا اور کہا بھائی میں تمہارے گھر ایک دن مزدوری کیا تھا، شام کو ناراض ہو کر چلا گیا تھا، مجھے بھی ضرورت ہے، وہ مزدوری مجھے دے دو۔ میں نے کہا یہ سب جانور تمہارا ہے، یہ اناج بھی تمہارا ہے، یہ چرواہا تمہارا ہے، سب لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت اڑاؤ، میں تو اپنے چند کلو اناج کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ چند کلو تمہارے اناج ہی کا ایک سب پیداوار ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہارے اس اناج سے یہ سب کام کیا اور اتنی برکت ہوئی اور اتنا بڑا سرمایہ تمہارے لیے جمع ہو گیا ہے، سب تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ سب چرواہا، جانور اور اناج لے کر گیا۔ اے اللہ یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر پورا سرک گیا، ہٹ گیا، راستہ بن گیا، وہ تینوں نجات پائے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے۔ کیوں کہ یہ تینوں کے جو عمل ہیں ایسا نہیں کہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس عمل کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو وہ عمل سچا ہوتا ہے، اس عمل میں وزن ہوتا ہے، اس عمل میں قوت ہوتی ہے، اس عمل میں برکت ہوتی ہے، اس عمل کے واسطے سے اللہ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نیک ناموں کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے تو صراحتاً قرآن میں ہے، اور نیک عمل کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس واقعہ سے ثابت ہوا۔ اور بزرگوں کے واسطے سے اس کا مطلب ان کے نیک عمل کے واسطے سے، مگر وہ قیاساً ہے، صراحتاً نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دعاؤں کے لیے جو وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تو سب سے مضبوط وسیلہ للہ الاسماء الحسنی فادعوا بها، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ پکڑنا، اپنے نیک عمل کا وسیلہ پکڑنا، یہ سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان مضبوط وسائل کو نہ پکڑ کے صرف شجرہ کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ بھی وسیلہ ہے۔ بزرگوں کے وسیلہ کا مطلب ان کے نیک عمل کا وسیلہ۔ تو بہرحال تو نیک عمل جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ صدق فعلی ہے، صدق عملی ہے، وہ عمل سچا عمل ہوتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے عمل کو وضع کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے فعل کو وضع کیا گیا ہے، اس مقصد کے خلاف اگر انسان عمل کرتا ہے تو وہ اپنے عمل میں جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری زبان کو بھی سچی کرے، ہمارا بول، ہمارا قول بھی سچا ہو، ہمارا عمل اور فعل بھی سچا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔